السلام علیکم ناظرین، کیپٹل انسائٹ کے ساتھ محمد ظریف آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آج کی پروگرام میں ہم ڈی چوک کے مقام پر موجود ہیں۔ یہ وہ ڈی چوک ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے فائنل کال کا احتجاج کیا گیا تھا، اور فائنل کال کا جو احتجاج ہے اسے ختم ہوئے بھی تقریباً 5 سے 6 دن گزر چکے ہیں، اب تو تقریباً 1 ہفتے کے قریب کا عرصہ ہو چکا ہے، لیکن ابھی تک یہ جو ڈی چوک جانے والا جو راستہ ہے یہ اس وقت بھی اس کی صفائی کی گئی، تمام انتظامات کیے گئے، لیکن یہ راستہ ابھی بھی بند ہے۔ تو یہ وہ جگہ ہے جہاں تحریک انصاف کے لوگ خیبر پختونخوا اور مختلف صوبوں سے یہاں پر آئے تھے اور ان کی جانب سے احتجاج کیا گیا۔ پی ٹی آئی کلیم کر رہی ہے کہ ان کے 12 لوگ جو شہید ہوئے ہیں، فائرنگ کی ویڈیوز بھی اب تو ظاہر ہے وہ سامنے آ چکی ہیں، زخمی جو لوگ ہوئے ہیں ان کی بھی ایک تعداد جو بڑی تعداد جو ہے وہ سامنے آ چکی ہے۔ لوگوں کے جنازے بھی ہوئے، تحریک انصاف کے لوگ یہاں پر آئے، تحریک انصاف کے جو ورکرز ہیں وہ میں کہوں گا سارے کمیٹڈ ہیں، لیکن ان کے پاس قیادت کوئی موجود نہیں ہے۔ ہر بار جو قیادت ہے وہ دھوکہ کرتی ہے۔ گنڈا پور تقریباً 1.5 ماہ پہلے آئے، گنڈا پور یہاں سے بھاگ گئے، اس کے بعد دوبارہ جو غریب لوگ تھے انہیں لایا گیا۔ خیبر پختونخوا وہ صوبہ جو پسماندہ صوبہ ہے، وہاں کے غریب لوگوں کو یہاں پر لایا گیا۔ لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر نکلیں، لیکن جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے وہ ہر بار لوگوں کو دھوکہ ہی دیتی رہی، اور اس بار بھی جو ان کی موجودہ قیادت ہے جن میں بڑی تعداد جو ہے، آپ کو سب کے اب کیا نام لینے، کسی کا کیا نام لیا جائے، آپ ان سب کے ناموں سے واقف ہیں۔ کسی کا کوئی بڑا قافلہ نہیں آیا، عوام نکلے تھے، عوام باہر تھے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم جو ہے اب تبھی واپس جائیں گے جب بانی پی ٹی آئی یعنی عمران خان کو جیل سے باہر نکلیں گے تو تبھی، لیکن ان معصوم لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، ان کی اپنی قیادت کیا کرنے جا رہی ہے۔ یہ بات تو تصدیق ہو چکی ہے کہ اگر علی امین گنڈا پور جب ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اگر موجود ہوتا تو کسی صورت ان پر کسی کو گولی چلانے کی ہمت نہ ہوتی۔ جب وزیر اعلیٰ ہی آپ کا چلا گیا، بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ دونوں خیبر پختونخوا کے راستے نکل گئے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، کبھی آپ کو سنائیں گے، لیکن ہم ڈی چوک کو آپ کو بتا رہے ہیں کہ دنیا کا جو نظام ہے وہ چلتا رہتا ہے، دنیا کا نظام کہیں بھی ختم نہیں ہوتا۔ ابھی یہ ساتھی کیمرہ مین آپ کو چاروں طرف گھوم کر دکھائیں گے کہ یہاں پر جو زندگی ہے وہ اسی طرح رواں دواں ہے، گاڑیاں چل رہی ہیں، لوگ اپنے نظام زندگی جو ہے اس کو چلا رہے ہیں، تمام کام یہاں پر ہو رہے ہیں۔ نہیں رہے تو وہ لوگ جو چاہے وہ رینجرز کے 3 اہلکار شہید ہوئے، پولیس کے ایک اہلکار شہید ہوا، اور جو سویلین لوگوں کی شہادتیں ہوئیں وہ بیچارے نہیں رہے، ان کے خاندانوں کی کفالت کس طرح ہوگی، وہ لوگ اپنا نظام کس طرح چلائیں گے، کیا ہوگا، یہ بھی ایک جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ کئی لوگ ایسے تھے جو اپنے گھر کے کفیل تھے، اور ایک شخص کا تو آپ کو معلوم ہے کوارڈ کا جو شخص تھا جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ پیمز کے جو ڈاکٹر تھے یا پولی کلینک اب ایگزیکٹ کسی ایک اسپتال کے ڈاکٹر کے بارے میں کے حوالے سے آ رہا ہے کہ اس نوجوان کی جیب سے 570 روپے نکلے، اور اس کے علاوہ کو بنے ہوئے چنے تھے، اور اس کے علاوہ اس کی والدہ کی اس کے نمبر پہ 40 مس کالیں تھیں کہ میرا بیٹا کہاں پر ہے۔ پریشان ہوگی تو وہ اس کی ماں پریشان ہوگی، اس شخص کی والدہ پریشان ہوگی، باقی ہم نے آپ کو بتایا کہ آج بھی جو دنیا کا نظام زندگی ہے یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ یہ ہم سب لوگوں کے لیے سبق ہے کہ کبھی بھی ان جیسے لوگوں کے لیے آپ وہ لوگ جسے عمران خان سے تو لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے بارے میں تو میں کمنٹ نہیں کروں گا، لیکن جو موجودہ پی ٹی آئی کی قیادت ہے، گنڈا پور ہے، بشرا بی بی ہیں، بیرسٹر سیف ہے، علی محمد خان ہے، اور اس کے علاوہ شیر افضل مروت ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ یہ غریبوں کے بچے جو ہے مر گئے۔ ریاست سے بھی ایک طرف گلہ بنتا ہے کہ یار یہ معصوم لوگ تھے، آپ کے اپنے لوگ تھے، پر ریاست سے زیادہ بڑا گلہ تو ہے وہ جو ان کو لے کر آئے۔ اگر آپ اپنے لوگوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو اپنے لوگوں کو یہاں پر لانے کا بھی آپ کو کسی قسم کا کوئی حق جو ہے وہ آپ کا نہیں بنتا۔ اور ایک بار پھر آپ کو ڈی چوک کے نظارے آپ کو دکھائیں گے کہ ڈی چوک کی کیا صورتحال ہے، اور ڈی چوک کی یہ صورتحال بتانے کے ساتھ ساتھ ہمارے جو کو ہوسٹ ہیں رانا عثمان وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سورج اسی طرح چمک رہا ہے، نظام زندگی ڈی چوک پر اسی طرح رواں دواں ہے، اور راستے بند ہیں، لوگوں کو ابھی بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ڈر مجھے بھی لگ رہا ہے کہیں سے کوئی آ کے کوئی جو ہے نا وہ پتہ لگے کوئی اسنیپر ہمیں بھی کوئی گولی نہ ٹھوک دے، لیکن رانا عثمان صاحب جی دیکھیں نظام زندگی جو ہے اس وقت چل رہا ہے جیسے ظریف نے بتایا، لیکن وہ لوگ نہیں رہے جو یہاں پر احتجاج کرنے آئے تھے، اور ان کی بہت سی امیدیں تھیں کہ وہ عمران خان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، لیکن وہ عمران خان کو تو اپنے ساتھ نہ لے جا سکے، لیکن اپنی زندگیاں یہاں پر دے چکے۔ کس کی گولی سے گئے، کیسے ہوا، یہ تمام تر صورتحال جو ہے مختلف وی لاگز میں لوگ بتا چکے ہیں۔ یہاں پر وہ لوگ
एहतजाज करने के लिए पहुंचे थे जिस मुकाम पर हम मौजूद हैं। ये वो कंटेनर है, कंटेनर यहाँ पर लगे हुए थे जहाँ पर एक शख्स की वीडियो भी सामने आई जिसमें नमाज़ पढ़ते हुए रेंजर्स एहलकार जो है वो उसको नीचे फेंकते हैं और रेंजर्स एहलकार की जानिब से पहले उसको आवाज़ें भी दी गई और मौक़िफ़ जो एक तरफ दिया जाता है कि उसको मना करने के बाद भी वो नमाज़ पढ़ते रहे, जिसकी वजह से उनको नीचे उतारते वो नीचे गिर गए। लेकिन ये सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ है कि जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है, मैं तहरीक इंसाफ के कारकुनों को ये कहना चाहूँगा कि लीडरशिप के पीछे कभी भी यहाँ पर ना आएँ, क्योंकि जो लीडरशिप है इस वक्त वो मुखलिस नहीं है। वो अपनी ज़ाती मफादात के लिए जो गरीब लोग जो जज्बात के साथ इमरान खान के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं वो अपनी जानें दे देते हैं, लेकिन लीडरशिप जो है वो भाग जाती है। अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो तीसरी से चौथी दफ़ा जो है वो फरार इख्तियार कर चुके हैं। अगर इनकी पीछे गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट से हो रही होती है तो ये कारकुनों को क्यों नहीं बताते कि हमारी गुफ्तगू हो रही है? इस्टेब्लिशमेंट में प्रेशर डालने के लिए अपने कारकुनों को क्यों नहीं रोकते और ये क्यों नहीं बताते कि हम सिर्फ प्रेशर डालने के लिए आए हैं, हम एहतजाज करने के लिए नहीं आए हैं? हमने जो देखा कि जो एक तरफ क़यादत जो थी बिल्कुल पीछे थी और जो तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे वो यहाँ तक पहुँच चुके थे, यहाँ तक पथराव किया जा रहा था, जबकि ऊंची इमारतों से कौन फायरिंग कर रहा था ये कहना जो है वो हमारे लिए मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फायरिंग हो रही थी, हमने ख़ुद भी देखा और ख़ुद भी महसूस की, क्योंकि जो गन शॉट से उनकी आवाज़ें आ रही थी और ना सिर्फ उसमें आंसू गैस शेल थे, रबड़ बुलेट्स थी, इसके अलावा जो आयरन बुलेट्स थी उसकी भी आवाज़ें आ रही थी, क्योंकि उसकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। इसके साथ साथ कितनी डेथ हुई आज तक उसकी तस्दीक नहीं हो सकी, लेकिन बैरिस्टर गौर जो कि चेयरमैन PTI बने हुए हैं उनकी जानिब से ताहाल ना हॉस्पिटल्स का दौरा किया गया, ना ताहाल ऐसे इकदाम उठाए गए वो जो लोग इस साने में शहीद हो गए उनकी रूहों को तसल्ली मिल सके और वो लोग जो यहाँ पर आए थे एहतजाज करने के लिए वो अपना एहतजाज तो रिकॉर्ड करवा गए, लेकिन वो जो लोग ज़ख्मी हुए और जो लोग शहीद हुए जिसमें रेंजर्स एहलकार भी हैं, पुलिस एहलकार भी हैं और उसके साथ वो मज़लूम जो यहाँ पर जो है थे वो उनकी डेथ हुई। और मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ लोग जो है वो ये भी दिखाते हैं कि यहाँ पर जो गिद्ध हैं वो फिर रहे हैं। आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो डी चौक है यहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद पर जो चीलें हैं और जो यहाँ पर घूमती रहती हैं, लेकिन इनको गिद्ध का नाम दिया जाता है, लेकिन ये गिद्ध नहीं है बल्कि चीलें हैं जो यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर जो मुख्तलिफ जो प्लाजो के ऊपर खाना फेंका होता है वो खाना यहाँ से ढूंढने के लिए आती है। तो ये रोज़ाना का मामूल है और जो चीज़ें बताई जाती थी कि खुदा न खास्ता कंटेनर में जो डेड बॉडी है खुदा न खास्ता कोई ऐसे इकदाम उठाए गए। जी बिल्कुल ये कंफर्म बात है कि फ़ायरिंग की गई और फायरिंग में बहुत से लोग शहीद हुए, मजलूम लोग जो एहतजाज कर रहे थे। लेकिन ये चीज़ के कंटेनर में खुदा न खास्ता जो है वो किसी की डेड बॉडीज़ जो है वो रखी गई हैं या फिर बहुत ज़्यादा लोगों की जो डेथ हुई हैं। और मैं ये भी बताऊं कि डेथ जो बताई जा रही है मुसद्दक़ा ज़राए से वो तकरीबन जो है वो 2 डिजिट्स में है और 50 से कम है। दूसरा जो ज़ख्मियों की तादाद है वो तकरीबन 200 से ज़्यादा है। तो आज के व्लॉग में आपको ये बताना था कि डी चौक में इस वक्त क्या सूरत हाल है और बहुत सी चीज़ें जो बताई गई कारकुनों को तरीके इंसाफ के कि अब इस क़यादत है जो मौजूदा क़यादत है इसके पीछे कभी भी एहतजाज के लिए ना निकले। राना उस्मान और मोहम्मद ज़रीफ़ को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।